الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر صدق الله مولانا العظيم محترم دوستو اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا فضل و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے اپنے گھر آنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس سے پہلے کچھ دیر دین کی باتیں کہنے اور سننے کا موقع عنایت فرمائے۔ جو آیت کریمہ میں تلاوت کیا ہوں اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان فرماتے ہیں اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، جس آدمی کو اللہ چاہتے ہیں ان کے لیے رزق کو پھیلا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے ذمے لے رکھا ہے۔ دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوق ہیں سب کے لیے یہ حاجت اور ضروری ہے کہ وقتاً فوقتاً وہ کچھ نہ کچھ کھاتے پیتے رہیں۔ اب رزق کا جو تعلق ہے، انسان یہ سوچتا ہے کہ میری محنت پر ہے، جبکہ رزق کا تعلق اللہ کے قبضہ قدرت سے۔ دنیا کا جو نظام، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ دیتے ہیں اور کسی کو کم دیتے ہیں، کسی کو مالدار بناتے ہیں، کسی کو فقیر بناتے ہیں، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ رزق بہت زیادہ دیتے ہیں، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ تنگدستی کے اندر مبتلا کرتے ہیں۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فیصلے سے کرتے ہیں۔ جیسے اللہ چاہتے ہیں اس طریقے سے فیصلہ ہوگا، جو فیصلہ ہوگا اسی اعتبار سے انسان کو رزق ملے گا۔ البتہ کچھ باتیں وہ ہیں جن پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کے دروازے کھولتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے رزق کے دروازے کھلنے کے لیے ہم نے عرض کیا تھا کہ فجر کی نماز کی ہمیں پابندی کرنا ہے۔ جب آدمی فجر کی نماز کو پابندی سے پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کے، برکت کے، رحمت کے دروازے کھولتے ہیں۔ اس لیے کہ فرمایا گیا نوم الصبحتی یمنع الرزق، صبح کے وقت کا سونا رزق کو روک دیتا ہے۔ صبح کا جو وقت ہے وہ بہت قیمتی وقت ہے، اس کے اندر جو مسلمان سو جاتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا یمنع الرزق، کہ ان کے رزق کو روک دیا جاتا ہے۔ صبح صبح اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو روانہ کرتے ہیں
تاکہ ایمان والوں کے، مسلمانوں کے گھروں کے اندر برکتیں ڈال دیں۔ ہم کثرت چاہتے ہیں، ہمارا دل دماغ یہ کہتا ہے کہ بہت ہوگا تو فائدہ ہوگا، حالانکہ انسان کی زندگی کا جو معیار ہے وہ کثرت پہ نہیں ہے، وہ برکت پر ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ 10 کی جگہ اگر 20,000 ہمیں حاصل ہو جاتے، مل جاتے، ہماری ضرورتیں پوری ہو جاتی۔ ہر آدمی یہی سوچتا ہے اب جتنا ہے اس سے زیادہ ہو جاتا تو میری ضرورتیں پوری ہو جاتی، حالانکہ کثرت سے ضرورتیں پوری نہیں ہوتی کہ 10 کی جگہ اگر 20 ہو جائے تو میری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی، نہیں ہوگی۔ جیسے جیسے مال آئے گا وہ اپنے تقاضوں کے ساتھ آئے گا، وہ اپنے ضرورتیں، حاجتوں کو لے کر آئے گا۔ تو اس لیے ہمیں کثرت کی ضرورت نہیں، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے برکت کو مانگنا ہے۔ جتنا ہمیں مل رہا ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت ڈال دے، وہ چاہے تھوڑا ہو، وہ چاہے کم ہو، وہ چاہے وہ جتنا بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر آپ کے زندگی کے ضروریات کو پورے فرما دیں گے۔ جیسے ایک گلاس دودھ ہے، اگر کسی سے بھی اگر یہ سوال کرے کہ بھائی یہ گلاس دودھ ہے اس کو کتنے لوگ پی سکتے ہیں، اکثر یہی جواب دیں گے کہ ایک آدمی اطمینان کے ساتھ پی سکتا ہے، یا اگر زیادہ سے زیادہ ہو تو 2 لوگ پی سکتے ہیں۔ اب جیسے جیسے لوگ بڑھیں گے ظاہری بات ہے اس کے اندر مقدار کم ہوگی، 4 آدمی آ گئے تو 4 گھٹی پئیں گے۔ ہمارے دماغ کے اندر یہ بات آتی ہے بھائی ہم 4 لوگ ہیں تو 4 گلاس اگر دودھ ہوتے تو بہت اچھا ہوتا۔ ہم اسباب کی طرف سوچتے ہیں، 1 گلاس کی جگہ 4 گلاس دودھ اگر مل جاتے تو ہم چاروں لوگ بہت اچھی طریقے سے پی سکتے ہیں۔ یہ کثرت ہے، زیادہ کو ہم چاہتے ہیں، حالانکہ ہمیں یہ سوچنا ہے ہمارے پاس 1 ہی گلاس ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس کے اندر برکت ڈال دیں گے، اسی 1 گلاس کے اندر 4 پئیں گے، 4 کا پیٹ بھی بھرے گا۔ جیسے واقعہ آپ علیہ السلام کی زندگی کے اندر ہوا ہے، 1 گلاس تھا، اصحاب صفہ کے لوگوں کو بلایا گیا، ایک پیتے گئے، سب کا پیٹ بھرتا گیا، ہے 1 ہی گلاس، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر برکت ڈال دی ہے، جس کی وجہ سے پینے والے پیتے رہے، پیٹ بھرتا رہا، آخر تک پورا مجمع اسی 1 گلاس دودھ سے سیراب ہو گئے، پیٹ بھر گیا۔ اس کو کہتے ہیں برکت۔ گلاس ایک ہی ہے لیکن سب پیے، سب کا پیٹ بھر گیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ برکت ڈال دیتے ہیں تو پھر اس طرح کے معاملے ہوتے ہیں۔ سالن بنا ہے 3-4 آدمی کا، خندق کے اندر صحابہ خندق کھود رہے تھے، 3 دن سے فاقے ہیں سب کے سب۔ اب یہ خاتون ہے جن کے دل کے اندر یہ بات آئی، نبی 3 دن سے فاقے ہیں، کیا اچھا ہوتا 1-2 صحابہ کو بلا کر ہم اپنے گھر کے اندر کھلا دیتے۔ چھوٹا سا بکری کا بچہ ذبح کیے، اپنے شوہر کو کہا کہ جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو کہ 4-5 آدمی کا کھانا ہمارے گھر کے اندر موجود ہے، پوروں کا تو نہیں ہمارے پاس انتظام، 4-5 صحابہ کہ آپ کے ساتھ آ جائے اور ہمارے گھر کے اندر دعوت کا لے۔ لیکن آپ علیہ السلام نے جتنے صحابہ اس وقت تھے سب کو اعلان کر دیے، بھائی چلو سب کو دعوت ہے۔ اب پریشان آئے، آ کر بیوی سے کہا ہم نے تو 4-5 کا انتظام کیا لیکن نبی سب کو اعلان کر دی، آپ کیا بولے؟ ہم تو بس 4-5 آدمی کا بولے۔ جب نبی نے اعلان کیا چلو تو نبی خود دیکھ لیں گے اس معاملے کو۔ جب آپ علیہ السلام آئے گھر کے پاس تو کہنے لگے کوئی ڈھکن نہیں کھولنا، وہ کھانا سالن میرے پاس پہنچا دو۔
اب آپ علیہ السلام ہاتھ ڈال رہے، روٹی اور سالن دیتے گئے، سارے صحابہ سارے لوگ کھا لیے۔ 5 آدمی کا تھا، لیکن اللہ نے اسی برکت اس کے اندر ڈالی کہ سارے جتنے صحابہ اس وقت موجود تھے سب کھا گئے، سب کھانے سے فارغ ہو گئے۔ جو بچا تھا وہ گھر والوں کو دیکھ کر جب واپس ہو گئے تو گھر والے جب ڈھکن کھول کر دیکھے تو وہ اتنا ہی سالن تھا جتنا بنایا گیا تھا۔ یہ ہے برکت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ ہمیں برکت کو چاہنا ہے، نہ کہ کثرت کو، زیادتی کو۔ یہ ہوگا فجر کی نماز کی پابندی کی وجہ سے۔ دوسرا فرمایا جو آدمی مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ پڑھنے کا پابند ہے۔ سورہ واقعہ قرآن کے اندر ایک سورہ ہے، جس گھر کے اندر اس سورہ کو پڑھا جاتا ہے فرمایا کبھی اس گھر کے اندر تنگدستی نہیں آئے گی، کبھی اس گھر کے اندر رزق کا مسئلہ نہیں آئے گا۔ آج ہمیں اس پر یقین نہیں ہے۔ جتنے بچے طلبہ پڑھتے ہیں مدرسے میں، سارے بچوں کو مغرب کے بعد بٹھایا جاتا ہے، سب کو سورہ واقعہ پڑھایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد دعائیں ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد وہ لوگ اپنے اپنے کلاسوں میں چلے جاتے ہیں۔ یہی سورہ کے اوپر ان کا بھروسہ ہے کہ سورہ واقعہ جس گھر کے اندر ہوگی اس گھر کے اندر کبھی فاقہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے بڑے بڑے مدارس جس میں 2000 3000 بچے ہیں، سب کے سب بہت اطمینان کے ساتھ کھاتے پیتے علم حاصل کرتے ہیں۔ اس لیے دوستو بزرگوں، یہ کچھ رزق ہمارے گھر کے اندر آنے کے راستے بتائے گئے۔ صبح کے وقت کا سونا یمنع الرزق، رزق کو روک دیتا ہے۔ جس گھر کے اندر لوگ صبح صبح سوئے پڑے رہتے ہیں، اب فرشتے اس گھر کو پہنچتے ہیں، جب دروازے بند ہوتے ہیں تو اس گھر کے اندر وہ برکت نہیں ڈالتے، وہ وہاں سے واپس ہو جاتے ہیں۔ اب پھر جو سوئے رہتے ہیں صبح صبح، ان کے ہاتھ کے اندر شیطان کا جھنڈا دے دیا جاتا ہے۔ اب صبح سے شام تک ہر کام کے اندر ان کو، کام چھوٹا ہے لیکن تکلیف بہت ہوتی ہے، اور صبح سے لے کے شام تک انسان بے چینی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ تو اس لیے دوستو بزرگوں، رزق کا جو مسئلہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قبضے کے اندر رکھا ہے۔ اس کے لیے کچھ ترتیبیں بتائی گئی کہ ہم فجر کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں، فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کریں۔ ہمارے گھر کے اندر فجر کے بعد قرآن کی تلاوت ہونا چاہیے۔ جس گھر کے اندر فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر کے اندر برکتیں نازل فرما دے۔ مغرب کے بعد سورہ واقعہ اور فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین کو ہمیں پڑھنے کی عادت بنانا ہے۔ اگر عربی نہیں آتی، تیلگو میں ہے، تیلگو بھی نہیں آتی تو انگریزی میں ہے، جو لینگویج ہمیں آتا ہے ہم اس کے اندر اپنے گھر کے اندر پڑھنے کی عادت بنانا چاہیے۔ ایک ایمان والا ایک غیر ایمان والا دونوں مچھلیاں پکڑنے کے لیے چلتے ہیں، ایمان والا بھی جال ڈالا، غیر ایمان والا بھی جال ڈال دیا۔ مچھروں کا کام کیا ہے؟ جال ڈال کے بیٹھے رہنا، انتظار کرتے رہتے ہیں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ۔ جب 2-3 گھنٹے گزر جاتے ہیں تو جال تھوڑا کھینچ کے دیکھتے ہیں، اگر وزن ہے تو سمجھتے کہ کچھ مچھلیاں گری، اگر وہ ہلکا ہے کھینچنے پہ فوراً آ رہا ہے تو اس کا مطلب اس کے اندر مچھلیاں نہیں ملی ہیں۔ اب شام تک کا وقت گزرا، جب شام ہوا تو جو یہودی تھا اس نے اپنے جال کو نکالا، دیکھا کہ اس کے اندر بہت ساری مچھلیاں اس کے اندر پڑی ہوئی تھی، بہت خوش ہوا وہ۔ اور اس کے بعد ایمان والا جو تھا مسلمان، وہ اپنا جال کھینچا، دیکھا کہ اس کے اندر کوئی مچھلی گری ہوئی نہیں ہے۔ رزق ایمان والے کو نہیں ملا، غیر ایمان والے کو ملا ہے۔ اب وہ خوش خوش واپس ہو رہا ہے۔ اب یہ ایمان والا یہی سوچ رہا ہے میرے مقدر میں جو ہوگا تو ملے گا، میرے مقدر میں نہیں ہے اس لیے مجھے نہیں ملا ہے۔ یہ جو ماجرا فرشتہ دیکھ رہا تھا آسمان سے، وہ بہت تعجب ہوا، یہ کیا بات ہے؟ جو غیر ایمان والا، اللہ کو نہ ماننے والا،
اس کو اللہ بہت دے دیے ہیں، جو ایمان والا جو ماننے والا ہے اس کو کچھ نہیں ملا۔ فرشتے سوچتا رہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کا مقام و مرتبے کو دکھا دیے۔ دیکھو یہ ایمان والا ہے، اس کو رزق نہیں ملا، اس کے بعد بھی یہ مجھ پر بھروسہ اگر کرے گا اور صبر کے ساتھ زندگی گزارے گا تو ہم اس کو آخرت کے اندر اتنا بڑا درجہ دینے والے ہیں۔ اس لیے کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ رہتے ہیں، ان اللہ مع الصابرین۔ اب یہ بندہ وہ ہے جو صبح سے شام تک محنت کیا، انتظار کیا، بیٹھا رہا کہ کچھ تو بھی مچھلیاں آ جائیں گی جس کو میں بیچوں گا، جس کی وجہ سے میرے کھانے کا مسئلہ حل ہوگا، لیکن کچھ نہیں ملا اس کو، لیکن اس نے اس پر صبر کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کو بتایا دیکھو اس ایمان والے کا یہ اتنا بڑا مقام ہم اس کو بعد میں دینے والے ہیں۔ اب رہا جو غیر ایمان والا جس کو کچھ ملا ہے، جس کو دنیا کی کچھ نعمتیں ملی ہیں، تو یہ دنیا کے حد تک ہے۔ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ان گنت نعمتیں پیدا کی ہیں، لیکن اس پوری دنیا کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بار بھی محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ اس دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی محبت کی نگاہ نہیں ڈالے، اور اس دنیا کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اب جو اس کو ملا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دنیا کی مقدر کی چیز تھی، وہ اس کو دے دی، لیکن آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ جب ایمان والا یہ مقام دیکھا کہ میرے صبر کرنے کی وجہ سے اللہ مجھے یہ دینے والے ہیں، تو وہ یہ سوچتا رہا کہ کاش مجھے روزانہ کچھ نہیں ملتا تو اچھا ہوگا۔ پھر دوسری جو چیز فرمائے 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ہم پڑھیں گے تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی ہمارے رزق کا مسئلہ حل کریں گے۔ فجر کی نماز پڑھنے کی وجہ سے رزق کا مسئلہ حل ہوگا، اور 5 وقت نماز پڑھنے کی وجہ سے 5 انعام ملیں گے۔ اس میں سب سے پہلا انعام ان کے رزق کے مسئلے کو حل کیا جائے گا، اس لیے کہ انسان ہے، کمزور ہے، وہ ضرورت ہے انسان کو کھانا پینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قدرت سے پورا کرائیں گے۔ تو اس لیے دوستو بزرگوں، جو احکام ہمیں کرنے کے لیے کہے، جو کام hمیں کرنے کے لیے کہا گیا، وہ کاموں کو ہمیں کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک بہت بڑے نبی ہیں جن کی حکومت اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں پر، جناتوں پر، ہوا پر، بہت ساری مخلوقات پر ان کی حکومت تھی۔ ایک دن حضرت ندی کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھ رہے کہ ایک چونٹی آ رہی ہے، اور اس چونٹی کے منہ کے اندر ایک چھوٹا سا جو کا دانہ ہے۔ سلیمان علیہ السلام جانوروں کی باتیں بھی سمجھتے ہیں۔ اب وہ چونٹی اپنے منہ کے اندر دانہ لے کے چل رہی ہے، چلتے 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 وہ ندی کی کنارے آئی۔ جب کنارے آئی وہاں پر پانی کے اندر سے ایک مینڈک نکلا اور وہ اپنا منہ کھولا۔ یہ چونٹی آہستہ چلتے 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 اس مینڈک کے منہ کے اندر چلی گئی۔ اب مینڈک جیسے اس کے منہ کے اندر چونٹی چلی گئی، وہ اندر چلا گیا تہہ میں، لیکن سلیمان علیہ السلام سب جاننے والے ہیں، جانتے ہیں، اور اس مینڈک کو دیکھتے رہے کہ کہاں جا رہا ہے وہ۔ بہت اندر گہرائی کے اندر وہ مینڈک پہنچا۔ جب بہت اچھا خاصا گہرائی میں چلا گیا، وہاں پر ایک پتھر ہے، اس پتھر کے اندر ایک چھوٹا سا سوراخ۔ اب وہاں پر لے جا کر مینڈک اپنا منہ کھول دیا اس پتھر کے سوراخ کے پاس جا کر۔ اب وہ چونٹی اندر سے چلتے ہوئے پھر باہر آئی، اس پتھر کا جو سوراخ ہے اس پر پہنچی، پھر وہاں سے وہ سوراخ کے اندر چلی گئی، مینڈک واپس ہو گیا۔ اب پھر سلیمان علیہ السلام اور غور کرنے لگے اس چونٹی کی طرف، اور یہ چونٹی کیا کرنے والی ہے؟ اب وہ چونٹی کیا ہے، اس
پتھر کا جو سوراخ ہے اس کے اندر سے اندر پہنچی وہ چلتے چلتے چلتے، جب پتھر کے تہہ کے اندر پہنچی وہاں پر ایک چھوٹے سے ذرات والے جانور ہیں، چھوٹے چھوٹے، بہت چھوٹے، کچھ جانور وہاں پر ہیں، کچھ مخلوق ہیں، کچھ کیڑے ہیں جو اندھے ہیں، جن کو نظر نہیں آتا۔ اب وہاں پر جا کر وہ جو کے دانے کو چونٹی وہاں پر چھوڑ دی۔ اب سارے کیڑے آئے اس کو کھانے کے لیے، آگے بڑھے، کھاتے رہے۔ یہ سارا ماجرا پانی کے اندر ہو رہا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ اتنی طاقت دی ہے کہ وہ سب دیکھ سکتے ہیں۔ جیسے سب کھانے کے لیے وہ دانے کے پاس آ گئے، سب خوشی خوشی سارے کھا رہے، تو پھر چونٹی وہاں سے واپس ہوئی، جو پتھر کا سوراخ ہے وہاں پر آئی، پھر وہاں مینڈک اپنا منہ کھولا ہوا کھڑا ہے، مینڈک کے اندر چلی گئی۔ پھر مینڈک وہاں سے آتے آتے ندی کے کنارے آیا، اور کنارے آ کر پھر اپنا منہ کھولا، چونٹی اس کے منہ کے اندر سے چلتے چلتے باہر آ گئی۔ سلیمان علیہ السلام نے چونٹی سے کہا، یا ایھا النمل، یہ چونٹی رک جا، یہ کیا کر کے آ رہی ہے؟ تو چونٹی کہنے لگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ایسی قدرت ہے جو میں آپ کو سمجھانا چاہتی ہوں۔ میں ایک چھوٹی سی چونٹی ہوں، اگر میں پانی میں چلی جاتی تو میں پانی مجھے اڑا کے لے جائے گا کہیں بھی، یا میں ختم ہو سکتی ہوں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی میں ایک مینڈک کو لیے انتظام کیا میرے لیے۔ میری ڈیوٹی یہ ہے کہ زمین کے اوپر سے رزق کو کچھ میں اپنے منہ کے اندر لاؤں، جب آ کر میں مینڈک کے منہ کے اندر چلی جاتی ہوں تو میں محفوظ ہو جاتی ہوں۔ اب مینڈک اپنا منہ بند کر کے وہ پانی کے تہہ کے اندر چلا جائے گا، جب وہ پتھر آئے گا تو پھر وہاں جا کے منہ کھولے گا، تو وہ تو ایک دم سوکھا جگہ ہے، تو پھر میں چڑھ کر پتھر پہ چلی جاتی ہوں، پھر وہاں سے پتھر کے غار کے اندر پہنچ کر جو چھوٹے سے کیڑے جو اندھے ہیں ان کو رزق پہنچاتی ہوں، وہاں سے واپس آتی ہوں۔ ایسے میں تقریباً 3 سال سے کر رہی ہوں۔ وہ جو اندھے کیڑے ہیں ان کے رزق پہنچانے کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور اس مینڈک کو رکھا ہے۔ تو ہم یہ روزانہ کی ڈیوٹی کرتے ہیں، یہ ہمارا روزانہ کا کام ہے۔ جو کیڑے اندھے اندر موجود ہیں پانی کے تہہ کے اندر، وہاں بھی ہم رزق لے جا کر پہنچاتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام اس واقعے کو سن کر اتنے تعجب ہوئے، ایک انسان اتنا بڑا ہے، وہ اپنے آپ کے بارے میں اتنا پریشان ہے، حالانکہ اللہ کو اتنا خیال ہے اپنے مخلوقات کا۔ چھوٹے سے کیڑے، وہ بھی اندھے، پانی کی گہرائی کے اندر ہے، ان تک کھانا پہنچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک چھوٹی سی چونٹی اور پانی میں ختم پانی کے بہاؤ سے بچانے کے لیے مینڈک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام کیا۔ تو اس لیے دوستو بزرگوں، یبسط الرزق لمن یشاء، دیکھو اللہ تعالیٰ رزق کیسے پہنچاتے ہیں، اللہ کا ایک نظام ہے، قدرت ہے، لیکن ہماری جو ذمہ داری ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے برکت کو مانگنا ہے، کثرت کو نہیں ہے۔ مال اپنے ساتھ فتنے لے کر آتا ہے، جب انسان کے پاس مال پہنچتا ہے تو انسان فتنوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ فرمایا، یہ مال یہ اولاد تمہیں فتنے کے اندر مبتلا کریں گے، یعنی تمہیں گمراہی کے راستے پہ لے جائیں گے۔ تو اس لیے مال کی کثرت کو نہیں بلکہ مال کے اندر برکت کو ہمیں اللہ سے دعا کرنا ہے۔ اے اللہ جو کچھ میرے پاس ہے آپ اس میں برکت دیجیے، تھوڑا سا آپ کے پاس رہے گا، اللہ اس میں اگر برکت ڈال دیں گے تو اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی پوری حاجتیں پورے فرمائیں گے، ورنہ بہت رہے گا پھر بھی ہمارے حاجتیں باقی رہیں گی، اس لیے کہ اس مال کے اندر برکت نہیں۔ تو ہم اللہ سے جو مانگنا ہے وہ برکت کو مانگنا ہے، نہ کہ کثرت کو مانگنا ہے۔ جیسے ایک بادشاہ گزرا ہے شداد، ملک الموت سے پوچھا گیا
روح نکالنے کے لیے کب تکلیف ہوئی تھی آپ کو؟ تو ملک الموت کہنے لگے یہ ایک بار بہت تکلیف ہوئی. ایک بادشاہ ہے جس نے بہت شہر آباد کیا، بہت مال تھا، بہت ساری چیزیں تھیں، بہت اچھا مقام تھا اس کا. تو اس کا اوپننگ کا جو دن آیا تو اس دن بادشاہ بہت ٹھاٹ باٹ سے تیار ہوا. اب سارے لوگ خوشیوں کے اندر ہیں، پورا مال جائیداد چیزیں اس کے پاس موجود ہیں. وہ اپنے ہاتھ سے کہہ رہا تھا اب تجھے کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ تیرے پاس بہت زیادہ مال ہے، شہرت ہے، عزت ہے، واہ واہ ہے، بادشاہیت ہے، سب کچھ ہے. ایسے سوچتا رہا. اچانک اللہ کا حکم ہوا کہ ملک الموت جاؤ اس بادشاہ کو اس گھر کے اندر داخل ہونے سے پہلے اس کی روح قبض کرو. تو مجھے بہت پریشانی ہوئی، بیچارہ اتنا خوشی کے اندر ہے، اتنا مال ہے، اتنی جائیداد ہے، اتنی چیزیں ہیں، سب کچھ ہے، ابھی اس نے کوئی نفع نہیں اٹھایا، اٹھانے سے پہلے ہی اس کو دنیا سے لے جانے کی بات ہو رہی ہے. تو اس لیے دوستو بزرگوں، یہ مال، یہ اولاد، ہمیں ان کو آخرت کا ذخیرہ بنانا ہے، نہ کہ دنیا کا ذخیرہ. دنیا کے اندر رہیں گے، چھوڑ کے چلے جانا ہے. تو اس لیے ہم اس مال کو آخرت میں کام آنے کے لیے کوشش کرنے لگائیں. یہ مال آخرت میں کب کام آئے گا؟ اس کو اچھے راستوں میں خرچ کرے، اللہ کے راضی ہونے والے کاموں میں خرچ کرے، اور یہ جان کو، اس وقت کو ایسے جگہ خرچ کرے جو ہمیں آخرت کے اندر کام آئے. تو پھر دوستو بزرگوں، ہمارے آخرت کی زندگی کامیاب ہو جائے گی. ورنہ صبح تعلیم کے اندر ایک بات آئی ہے، انسان دنیا سے جائے گا لیکن کچھ تیاری نہیں ہے، کوئی ساز و سامان اس کے پاس نہیں ہے. بغیر تیاری کے آج کل ٹالتے سوچتا رہا، اچانک موت آگے دنیا سے چلا گیا. اب اس کا جو سفر شروع ہوا ہے بغیر سارے ساز و سامان کے ہیں. نہ نماز کی نیکیاں ہیں، نہ روزے کی نیکیاں ہیں، نہ صدقے کی نیکیاں ہیں، نہ قرآن کی نیکیاں ہیں، کچھ نیکیاں نہیں. تلے تنہا جا رہا ہے، بغیر نیکیوں کے جا رہا ہے. تو پھر دوستو بزرگوں، آخرت کی جو منزل ہے وہ بہت کٹھن اور بہت سخت ہوگی. تو اس لیے ہمیں دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جو چیزیں ہمیں دی ہے وہ ہماری نہیں ہے بلکہ وہ امانت ہے. اس جان کو، اس مال کو، اس وقت کو ہمیں صحیح جگہ پر لگانے کی ہمیں فکر کرنا ہے. اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.